اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی کرے برا کام، او یظلم نفسہ، یا کرے ظلم اپنے اوپر، ثم یستغفر اللہ، پھر مغفرت مانگے اللہ سے، یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیمہ، بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی کرے برا کام، او یظلم نفسہ، یا کرے ظلم اپنے اوپر، ثم یستغفر اللہ، پھر مغفرت مانگے اللہ سے، یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیمہ، بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ومن یکسب، اور جو کوئی کرتا ہے اسمن گناہ، فانما یکسبہ علی نفسی، تو سو وہ کرتا ہے اپنی ہی خلاف۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا حکمت والا۔ ومن یکسب خطیئۃ او اسما، اور جو کوئی کرتا ہے خطا او اسما، یا کوئی گناہ کا کام، ثم یرمی بریئا، پھر تہمت لگاتا ہے اس کی بھی بریئا، کسی بھی گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے اپنی ہی اوپر لادا بہتان اور گناہ واضح۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیک آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ منہم، تو قصد ہی کر لیا تھا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دے، وما یضلون، اور نہیں بہکا سکتے، الا انفسہم، مگر صرف اپنے ہی آپ کو، وما یضرونک، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیء، کچھ بھی، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اتاری اللہ نے آپ پر کتاب اور دانائی، وعلمک، اور سکھایا آپ کو، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، سوءا سے مراد چوری ہے، جو پیچھے اس نے چوری کی تھی۔ او یظلم نفسہ سے مراد جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ تیسری آیت کے اندر ومن یکسب اسما خطیئا سے مراد چوری، او اسما سے مراد جھوٹی شہادت، جھوٹی شہادت۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، ہاں جو کوئی چوری کرے یا کیا کرے، جھوٹی گواہی دے، پھر اس کے بعد سچی توبہ کر لے، تو اللہ کو کیا پائے گا؟ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اسما فانما یکسب علی نفسہ، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو کوئی کرتا ہے نا گناہ، تو اس کا بوجھ اس کے اپنے اوپر ہے، اس کا بوجھ اس کے اپنے اوپر ہے، وہ اپنے خلاف کرتا ہے، کسی کے خلاف وہ نہیں کرتا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ کیا بڑا جاننے والا اور کیا ہے حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئا او اسما ثم یرمی بہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو کوئی کرتا ہے نا خطا یعنی چوری، او اسما، یا کیا دیتا ہے جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی شہادت دیتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، بے گناہ کے اوپر الزام لگاتا ہے چوری کا، بے گناہ کے اوپر کیا لگاتا ہے؟ چوری کا الزام لگاتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اس نے کیا باندھا اپنے اوپر بہتان اور کیا؟ واضح گناہ، واضح گناہ۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم، اے میرے پاک پیغمبر، اگر اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی نا، تو لہمت طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ تھا جو آپ کو سیدھے فیصلے سے بہکانا چاہتا تھا، سیدھے راستے سے بہکانا چاہتا تھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ جو مذکورہ واقعہ ہے نا چوری والا، جو چوری والا مذکورہ واقعہ ہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر آپ اس سے آگاہ نہیں تھے،
آپ اس سے آگاہ نہیں تھے اور اصل چور کا آپ کو علم نہیں تھا، اس کے رشتہ دار آئے اور اپنے ساتھی کو کیا ٹھہرایا؟ بے قصور اور بے گناہ ٹھہرایا۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر دیتے، اگر آپ کے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ فیصلہ اس کے خلاف کر دیتے، لیکن کیا کیا؟ رب نے اصل حقیقت سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ اصل حقیقت سے کیا ہے؟ رب نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ یہ آپ کے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کا کیا ہے؟ احسان ہے کہ اصل حقیقت سے کیا کر دیا؟ اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ جی اگر بے گناہ کو آپ قصوروار ٹھہراتے، اس کو چوری کی سزا دیتے، تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی نبوت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے، یہ کیا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، میرے پاک پیغمبر ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کو اصل فیصلے سے ہٹا کر غلط فیصلہ کرانا چاہتے تھے آپ سے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ آپ کے اوپر احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو اصل حقیقت سے کیا کر دیا؟ آگاہ کر دیا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنا بگاڑ رہے ہیں۔ کیا؟ اپنا بگاڑ رہے ہیں، اپنا برا کر رہے ہیں، اپنی عاقبت اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، آپ کو کوئی کچھ بھی ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اتاری اللہ نے آپ پر کتاب اور دانائی، یعنی سنت سکھائی آپ کو اللہ نے، سنت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھایا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ کیا سکھایا آپ کو؟ اللہ نے سکھایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہو۔ اس سے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی علم غیب ثابت کرتا ہے۔ کیا؟ ایک گروہ آپ کا کلی علم غیب کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو معلوم نہیں تھا نا، اللہ نے آپ کو ساری کی ساری چیزوں کو کیا دے دیا؟ علم عطا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ علم عطا کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو کیا ہے؟ کلی علم غیب ہے، ہر چیز کا علم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ عام اور عموم کے لیے اور استغراق کے حقیقی کے لیے، اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ جو چیز آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ چیز آپ کو سکھا دی، جو چیز آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو اللہ نے سکھا دی۔ تو اس کا ما جو ہے نا، ما اور من، امام ابو البرکات نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن جیون جو ہیں اس کے نور الانوار کے جو شرح کے المنار کے جو کیا ہیں شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما عموم کے لیے، ما اور من کے اندر کیا ہے؟ دونوں احتمال ہیں، عموم کے لیے بھی ہے اور خصوص کے لیے بھی ہے۔ کیا ہے؟ عموم کے لیے بھی ہے، خصوص کے لیے بھی ہے۔ اگر ما کو یہاں عموم کے لیے تسلیم کیا جائے، ما کو اگر عام تسلیم کیا جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وضاحت فرمائی سورۃ بقرہ کے اندر، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرے پیغمبر نے آپ کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے آپ کو وہ چیزیں سکھا دی ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ یہاں بھی کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہاں بھی کیا ہے؟ ما ہے۔ اگر ما کو عموم پر داخل کیے جائے، عموم مانا جائے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ صحابہ بھی اور تا قیامت صحابہ کی وسادت سے ساری امت کو یہ کیا ہوا؟ علم ہو گیا۔ جو اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے کیا سکھایا؟ آگے سکھایا۔ تو اگر یہ ما عموم کے لیے تسلیم کیا جائے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ صحابہ بھی اور ساری امت بھی اور قیامت کی صبح تک آنے والا شخص بھی کیا ہے؟
اس کو بھی کیا ہے کلی علم غیب حاصل ہے. کیا ہے کلی علم غیب کیا ہے حاصل ہے، لیکن اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ سورۃ انعام کے اندر وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعُلِّمْتُم، ہم نے وہ چیزیں سکھائی ہیں، وہ تم کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، وَآبَاؤَکُمْ، اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے. اس آیت سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ. کون؟ یہودی. اکثر مفسرین لکھا کہ یہاں کیا ہے تمام مسلمان مراد ہیں. کیا ہیں؟ اگر یہاں بھی کیا ہے ما ہے، اگر ما کو عموم پر تسلیم کیا جائے تو پھر کیا معنی بنے گا کہ یہود بھی اور تمام مسلمان بھی کیا ہے علم غیب جانتے ہیں. کیا ہے علم غیب جانتے ہیں. تو ما کے اندر دو ما اور من کے اندر کیا ہے دونوں احتمال ہیں، عموم کے لیے بھی ہے اور کیا ہے خصوص کے لیے بھی ہے. یہاں اگر عموم کے لیے مانا جائے تو ساری امت اور یہود اور تمام مسلمان بھی کیا ہے کل علم غیب جانتے ہیں. لیکن حضرت ابن عباس، مقاتل، امام تفسیر قرطبی اور امام بغوی اور ابن بیضاوی تفسیر معالم والے اور تفسیر خازن والے تمام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے احکام شرعیہ. احکام شرعیہ. رب نے فرمایا نا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کیا سکھائی آپ کے اوپر، کیا کی اللہ نے کتاب نازل کی اور کیا کی حکمت اور دانائی. تو اس سے مراد کیا ہے، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے احکام شرعیہ اور احکام امور دینیہ مراد ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھائے تھے، جو اللہ نے آپ کو سکھائے تھے. یہ سورۃ نساء ہے. یہ کیا ہے سورۃ نساء ہے. اس کے بعد 24 صورتیں نازل ہوئی ہیں. کتنی صورتیں؟ 24 صورتیں. سورۃ منافقون، سورۃ نور اور سورۃ بقرہ اور بھی کافی سارے آیات نازل ہوئی ہیں. اگر یہاں سے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے کیا ہے ما عموم کے لیے مراد لیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کیا جائے، کل علم غیب ثابت کیا جائے، تو سورۃ نور والا واقعہ افک عائشہ اور سورۃ منافقون والا واقعہ عبداللہ بن ابی نے جو مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا یہ ذلیل ہے، ہم کیا عزت دار ہیں، جب سے یہ ہمارے شہر میں آئے تو ہم کیا ہے ذلیل و خوار ہو گئے ہیں. تو آپ نے کیا حضرت اسامہ کو کیا ٹھہرایا، قصوروار ٹھہرایا اور اس کی کیا دی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. لیکن رب نے فوراً سورۃ منافقون نازل کر میرے پاک پیغمبر یہ منافق ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا پیغمبر یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ کیا ہے سچا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اسی طرح سورۃ تحریم ہے. سورۃ کیا ہے تحریم ہے، شہد والا واقعہ. اگر آپ کلی علم غیب جانتے ہوتے تو بیوی کے حالات جان گئے ہوتے کہ انہوں نے کیا کیا، آپس کے اندر مشورہ کیا. لیکن اس سے معلوم ہوا کہ آپ کلی علم غیب نہیں جانتے. اس سے مطلب کیا ہے احکام شرعیہ اور امور دینیہ مراد ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھائے تھے. تو اس لیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ چیزیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ رب العزت کا کیا ہے آپ پر بہت بڑا فضل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کلی علم غیب نہیں جانتے. اللہ رب العزت کی توفیق.